السلام علیکم پاکستان لورز اینڈ ویلکم ٹو ڈیفینس پی کے ویورز۔ پاکستان میں اکثر یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لینے چاہیے۔ اسرائیل کے ساتھ ہماری دشمنی ہے کیا؟ اور اگر دوسرے اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اور ہم نے اسرائیل کو کیوں بلا وجہ اپنا دشمن بنایا ہوا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک جن میں ترکی اور مصر بھی شامل ہیں انہوں نے اپنے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں؟ تو ہم کیوں خواہ مخواہ اسرائیل کو اپنا دشمن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کے علاوہ فلسطین کے یاسر عرفات مرحوم یا موجودہ قائد محمود عباس بھی اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں اور آپس میں میل جول رکھتے ہیں اور ان کے درمیان ڈسکشنز اور معاہدے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے کیوں ایک دشمن پالا ہوا ہے جسے ہمارا ہمسایہ ملک ہمارے خلاف اکثر استعمال کرتا رہتا ہے؟ سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ اسرائیل ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اسرائیل کو جب موقع ملا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کیا دشمنی ہے؟ ماضی میں اسرائیل پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کس حد تک گیا؟ ان سب چیزوں کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ حالیہ دنوں میں اس حوالے سے کچھ رپورٹس آئی ہیں جن کو ایک اسرائیلی نیوز پیپر میں شائع کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹس اسرائیلی ادارہ موساد، جو کہ اسرائیل کا بدنام زمانہ انٹیلیجنس ادارہ ہے، اس نے پبلک کی ہیں، جو کہ تقریباً 40 سال بعد منظر عام پر آئی ہیں۔ ان رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اسرائیل نے پاکستان کے ایٹامک پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، اور پاکستانی ایٹامک پروگرام کو جو کمپنیز میٹیریل پرووائڈ کر رہی تھیں ان کے آفیسز پر 1980 کی دہائی میں دھماکہ خیز مواد سے حملے کیے گئے۔ اور یہی نہیں، پاکستان کے نیوکلیئر ری ایکٹر کہوٹہ پر بھی اسرائیل حملہ کرنے جا رہا تھا۔ امریکہ کا پاکستان کے جوہری پروگرام کو روکنے کے حوالے سے کیا رول تھا؟ ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اسرائیلی ایئر فورس کے F-16 کو سری نگر ایئر بیس پر پہنچایا گیا، جنہوں نے اس مشن کو کمپلیٹ کر کے اسرائیل واپس لوٹنا تھا، لیکن پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو اس کی بروقت اطلاع مل گئی، تو پاکستان کی ملٹری قیادت نے ان ممالک سے رابطہ کیا جن کے ساتھ اسرائیل کے اچھے تعلقات تھے، اور ایک سخت پیغام بھجوایا کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو اس کا جواب اتنا زوردار دیا جائے گا کہ تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو بھی نقصان ہوگا ہم برداشت کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی انڈیا کو بھی اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ایک کرکٹ میچ کے دوران انڈین پرائم منسٹر راجیو گاندھی کے کان میں کچھ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کے کان میں کہا کہ اگر آپ نے کوئی حرکت کی تو دنیا میں مسلم ممالک تو بہت سے ہیں جن میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن ہندوؤں کا صرف ایک ملک ہے جس کا نام ہندوستان ہے، اسے تباہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی انتظام موجود ہے۔ ویورز، یاد رہے کہ پاکستان ارلی 1980s میں ایٹامک بم بنانے کے لیے درکار یورینیم کو پروڈیوس کر چکا تھا اور کولڈ ٹیسٹ بھی کر چکا تھا۔ پس منظر میں اگر دیکھیں تو اسرائیل اس سے پہلے 7 جون 1981 میں عراق کے نیوکلیئر پلانٹ کو بھی ڈسٹرائے کر چکا تھا، جسے وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے، اور اب اس کے ہاتھ اتنے کھل چکے تھے وہ پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ویورز، میں بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا کہ حال ہی میں ایک ریاست وجود میں آئی ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ عالمی صہیونی تحریک کو پاکستان سے لاحق خطرات سے غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نظریاتی ریاست ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پورا پاکستان یہودیوں سے نفرت کرتا ہے اور ان کے دلوں میں عربوں کے لیے بہت محبت ہے۔ یوں عربوں سے زیادہ پاکستان ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے زائنسٹس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں، جبکہ ہندوستان، جو کہ پاکستان کا پڑوسی ہے، جس کی اکثریت ہندو آبادی کی ہے، جن کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس لیے پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے ہندوستان ایک بہترین اڈا ہے۔ پہلے اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان کے یہ الفاظ جوئش کرونیکل میں 9 اگست 1967 میں چھپے۔ یاد رہے کہ اسرائیل کی اس طرح کی دشمنی صرف عراق اور پاکستان سے ہی نہیں، بلکہ یہ سیریا اور ایران کے ایٹمی پلانٹس کو بھی تباہ کر چکا ہے۔ ایران کے جنرل سلیمانی کو عراق میں ماضی قریب میں قتل کروا چکا ہے، اور ایران کے ٹاپ ایٹامک سائنٹسٹ کو بھی قتل کروا چکا ہے۔ اب جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق اسرائیل ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی مکمل منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ اسرائیلی نیوز پیپرز میں شائع ہونے والی ان رپورٹس کے مطابق اس وقت پاکستان اور ایران آپس میں ملے ہوئے تھے۔ پاکستان اور ایران کو 1980 کی دہائی میں امریکہ کی طرف سے دشمن ڈکلیئر کیا گیا تھا،
چونکہ پاکستان اس وقت سوویت افغان وار میں امریکہ کا اتحادی تھا، تو امریکہ نے کہوکا پلانٹ پر نظر رکھنے کے لیے اور جاری سرگرمیوں کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اپنے انٹیلیجنس کے لوگ سول ڈریس میں وہاں بھیجے، جن کو پاکستانی انٹیلیجنس یعنی ISI کے لوگوں نے پکڑ کر پھینٹی بھی لگائی تھی۔ اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر نے پاکستان پر حملے کی بجائے اس آپشن کا انتخاب کیا تھا، تاکہ جو مٹیریل پاکستان آ رہا ہے ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے متعلقہ کمپنیاں جو یہ سپلائی کر رہی ہیں ان کو دباؤ میں لایا جائے اور را مٹیریل کی پاکستان کو سپلائی بند کی جائے، اور یوں خود بخود پاکستانی ایٹامک پلانٹ میں جاری یورینیم انریچمنٹ رک جائے گی اور پاکستان ایٹامک ڈیوائس کے لیے درکار یورینیم کو افزودہ نہیں کر سکے گا، جس کے بعد پاکستان نے بہت سے انسٹرومنٹس مقامی طور پر تیار کیے، جن میں قابل ذکر سینٹریفیوج مشینز تھی۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ڈاکٹر AQ خان اور ڈاکٹر سلطان محمود کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے 2021 میں جاری سرکاری دستاویز میں پاکستان کو جوہری پروگرام کے لیے انسٹرومنٹس اینڈ پارٹس سپلائی کرنے والی 12 سے زائد جرمن اور سوئس کمپنیز کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کے دوران 3 کمپنیز کے دفاتر میں دھماکے کروائے گئے، ان کو ہراساں کیا گیا اور ان کی فیملیز کو دھمکی آمیز کالز کی گئیں۔ تاہم ان دھماکوں میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے کا نشانہ بننے والی ایک سوئس کمپنی کا مالک جو کہ سوئٹزرلینڈ کی پولیس کے پاس انڈر انویسٹیگیشن تھا، اس نے پولیس کو بتایا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ان سے اور ان کے ہیڈ سیلز مین سے پرائیویٹ نمبر سے کئی دفعہ رابطہ کیا۔ اس کے علاوہ جرمنی میں اسرائیلی سفارت خانے کے اہلکار نے بھی جرمنی کو پاکستان سے تعاون ختم کرنے کی دھمکیاں دی۔ یہ رپورٹ ایک سوئس اخبار نے اسرائیل کے حوالے سے دی ہے، کیونکہ ان حملوں کا نشانہ سوئٹزرلینڈ بھی بنا تھا۔ فروری 2019 میں جو انڈیا کی طرف سے سرجیکل سٹرائک کا ڈھونگ رچایا گیا تھا، اس میں بھی اسرائیل شامل تھا۔ اسرائیل کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے جسے پاکستان کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ایک پروگرام میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بہت سے دوست ممالک، جس میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں، ان کی طرف سے بہت پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ یہ وہ وجوہات ہیں کہ پاکستان میں ایک سٹرونگ اوپینین اسرائیل کے حوالے سے پائی جاتی ہے کہ اسرائیل ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔